اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 82 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتِلْکَ اور یہ حجتنا ہماری مضبوط دلیل ہے، آتیناہا ہم نے عطا کی یہ ابراہیم کو، علی قومہ اس قوم پر یعنی اس کے مقابلے میں، نرفع درجات ہم بلند کر دیتے ہیں درجات، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، انا بے شک ربک تمہارا رب حکیم حکمت والا، علیم علم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا چیز کے بارے میں ارشاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رب العالمین جو وحی نازل فرمائی قرآن میں، اس سے تمام کی تمام امت، آنے والی تمام لوگوں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین نے کیا شان عطا فرمائی تھی۔ دیکھیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قوم کا مقابلہ کیا، جس طرح سے کیا، جن مضبوط دلائل کے ساتھ کیا، وہ رب العالمین کے ہی سکھائے گئے تھے۔ گو کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سب سے مضبوط دلیل جو ہے، اور جو سب سے بڑی تردید جو ان کی کس طرح سے کی، کس طرح سے دلیل اپنی پیش کی کہ وہ جو کہ تبدیلی قبول کرے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تم چاند کو پوجتے ہو، تم سورج کو پوجتے ہو، تم ستاروں کی پرستش کرتے ہو، تو یہ سب تو تبدیلی قبول کرنے والے ہیں۔ یہ سب تو صبح ہوتے ہیں، رات کو نہیں ہوتے، رات کو نہیں دکھتے تو صبح دکھتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ایسا شخص جو کہ جس طرح کے لگا لیں وہ لوگ جو کہ بتوں کی، آپ کو پتہ ہے کہ جو شرک کی ابتدا ہوئی تھی بتوں کو پوجنے کی، یہ بھی اسی دور کے بالکل قریبی ہوئی تھی کہ جب نیک لوگ دنیا سے چلے جاتے تو ان کی مورتیں بنا کے ان کو پہلے اس جگہ جایا جاتا، ادھر بیٹھا جاتا، وہاں بیٹھ کے عبادت کی جاتی، پھر شیطان نے وسوسے دلانا شروع کر دیے، بہکانا شروع کر دیا، اور لوگوں نے انہی کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا، اور حقیقی ذات کی عبادت بھول کے، اللہ رب العالمین کی عبادت بھول کے، لوگوں کے جو بنائے گئے بت تھے ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا مضبوط دلیل پیش کی تھی؟ ان پر تو دن رات میں تبدیلیاں وارد ہوتی ہیں، جو ڈوبے جو نکلے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سورج زمین کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، اور زمین اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھے میں نہیں لے سکتے۔ تو کیا فرمایا ابراہیم نے کہ اگرچہ وہ جتنا مرضی آپ کو نفع دینے والا ہو، جتنا مرضی بڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں خدا کو ایک اس کی موجودگی کے 3 بڑے دلائل ہیں، یعنی ہم کسی کو عبادت کے لائق کس طرح مان سکتے ہیں؟ ایک وہ کہ وہ خالق ہو، پیدا کرنے والا، ایک وہ رازق ہو، رزق دینے والا، ایک وہ جو مالک ہو، یعنی اپنا تو ہمارا کچھ نہیں ہے، کوئی تو ہے جو ان تمام اشیاء کا مالک ہے۔ اور بلا شبہ عقل اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہ 3 کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور دنیاوی جو لوگ نے معبود بنا رکھے ہیں، من گڑت جو، ان میں نہیں ہیں۔ وہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ تو خود بنائے گئے ہیں، یہ تمہیں کیا بنائیں گے؟ یہ بتوں کے بارے میں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورج، چاند، ستارے یہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود تخلیق ہیں۔ پھر یہ رازق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی فنا ہو جانا ہے ایک دن۔
اور قیامت کا دن آئے گا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان دلائل کے ساتھ اس قوم کا مقابلہ کیا، اکیلے مقابلہ کیا، تو جس کی تفصیل ہم پچھلے رکوع میں پڑھ کے آ چکے اور انشاءاللہ آگے بھی مزید تفصیلات آئیں گی۔ آج کے اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور ان کی نسل سے جتنے انبیاء کرام علیہم الرضوان آئے ان کی شان کے بارے میں ذکر پڑھیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو دلائل، جو قوی دلائل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے تھے اور جس طرح سے ان کے معبودان کی تردید کی تھی، بلا شبہ یہ ہماری سکھائی گئی تھی کہ وہ جو کافر قوم تھی اس کے مقابلے میں تنہا اکیلے کھڑا ہوئے، اور یہ توفیق رب العالمین نے دی، کیونکہ دنیاوی طور پر، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر حق پر ہو انسان، اگر وہ باطل پرست نہ ہو تو حق پر ہے، تو بظاہری طور پر وہ تنہا ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انسان اس کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے اللہ کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہاں پر بیان ہو رہی تھی کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں اس کے درجات بلند کر دیتا ہوں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہوں۔ کس طرح سے؟ دنیا میں علم عطا کرتا ہوں، حکمت عطا کرتا ہوں، نبوت، ولایت، پاکیزگی قلب عطا کر دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں میں پاک کر دیتا ہوں گناہوں سے۔ پھر اب فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہے؟ آخرت میں قرب خاص، جنت کا اعلیٰ مقام، نیک اعمال کی قبولیت کی نوید اور گناہوں کی تمام کی بخششیں۔ اور انبیاء سے اگر اس تفسیر کو نسبت دی جائے تو انبیاء تو ویسے ہی گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ اگر عام لوگوں کی طرف اس تفسیر کو نسبت دی جائے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں، تو ہمیں دنیا میں اللہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ آخرت میں رب العالمین کا ساتھ ہوگا، گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، نیکیوں پر ثواب عطا کیا جائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم بھی، اگر ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے رب کے محبوب بن جائیں۔ اور یہ بہت مشکل نہیں ہے، جس طرح رب نے اپنے بندوں کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے۔ رب فرماتا ہے نا کہ میں نیکی کو، میں تقوی کو پسند کرتا ہوں۔ تو بے شک علم ہم انبیاء کی جو ہے وہ میراث ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں، اور ہم رتبے میں، مقام میں کبھی بھی انبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ان کی مثل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور جنت کی طرف لے جائیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں علم، عقل، فہم، فضیلت کے ساتھ درجات بلند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں بھی اسی طرح درجات بلند ہوئے، آخرت میں بھی قرب و ثواب کے ساتھ درجے بلند فرمائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر ہم بھی ہیں، اور جیسے کہ ماہ ذی الحج ہے، ہم نے ابھی ایک بہت بڑی سنت ادا بھی کی، اور وہ کیا تھی؟ قربانی کرنا۔ اور اسی طرح ہمارے دین میں بہت سی، ہم حج کریں تو سارے کا سارا حج ہی کس کی سنت کی پیروی پہ گزرتا ہے؟ بلا شبہ یہ جتنے بھی صفا مروہ کی سعی کرنا، آب زمزم پینا، طواف کرنا، یہ ہمیں ابراہیم کی آل اولاد سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے، ان کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا کثرت سے تذکرہ کرنا، ان کی محفلوں اور مجلسوں کو ان کے ذکر سے آراستہ کرنا، اور یہ تمام کے تمام کام جن سے ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے بندوں کی تعریف کریں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایمان کی طاقت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کی تعریف فرمائیں، جس طرح قرآن میں خود اللہ اپنے انبیاء کی تعریف فرما رہا ہے۔ اگلی آیت بہت ہی میٹھی ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ کیا ہے؟ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر
85 اور 86 آیت نمبر 85 پڑھ لی، آیت نمبر 86 میں اور ذکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اب یہ جو آیات کریمہ ہیں جتنی ابھی تلاوت آپ کے سامنے فرمائی گئیں، ان میں کل 18 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور جو ترتیب دی گئی ہے نہ تو یہ زمانے کے اعتبار سے ہے اور نہ یہ رتبے کے اعتبار سے، یعنی ان میں سے بہت سے انبیاء ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا، زمانہ بعد میں آیا، اور کچھ ہیں جن کا زمانہ پہلے کا ہے، ذکر بعد میں، اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بھی نبوت میں تمام کے تمام بالکل برابر، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ والی فضیلت جو ہم نے تیسرے سپارے کے آغاز میں پڑھی تھی، اس کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے بھی یہ، یعنی کہ اگر آپ عام الفاظ میں بات کروں تو شفلنگ میں لکھا ہوا ہے، یہ بالکل بھی زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو ارشاد کیا ہوا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور آپ کو یہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے سب آپ کی ہی اولاد سے تھے، یعنی جو آپ کے بعد جتنے بھی آئے وہ آپ کی، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، اس کا ڈفرنس میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تفسیر کے دوران، تو وہ تمام کے تمام، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد بھی فرماتا ہے سورۃ العنکبوت میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، یعنی شریعت، اور جو کتابیں آسمانی نازل ہوئیں اور جو شریعت بنی، اور جو جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام نبوت لے کر آپ کی اولاد میں سے ہی تھے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ اگرچہ آپ سے پہلے کا ہے، اور وہ کس طرح سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 1100 برس بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور آپ نے اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا جو تذکرہ یہاں فرمایا گیا، ان کے دور نبوت، ان کی حالات زندگی، ان کا عمر گزارنا، کتنے سال تبلیغ کی، وغیرہ وغیرہ، یہ قصص الانبیاء والے سیشن میں ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر رہی ہوں، اور اگر علیحدہ سے ان کے حالات زندگی پڑھنے ہیں تو وہ والی پلے لسٹ میں جا کے آپ وہ والی پلے لسٹ جہاں قصص الانبیاء لکھا ہوا ہے وہاں سے انبیاء کرام کے جتنے حالات زندگی اب تک میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، مجھ گناہ گار نے کوشش کی ہے کہ کہیں سے علم سمیٹ کے آپ تک پہنچایا جا سکے، تو آپ لے لیجئے گا وہ والے لیکچر، اور انشاءاللہ میں ان میں مزید لیکچرز کا اضافہ کرنے کی بھی کوشش کروں گی۔ تو تمام انبیاء کے حالات زندگی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، ان کا ذکر انشاءاللہ عز و جل ہم تفسیر کے ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے، اور یہ نام آپ نے سن رکھے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران۔ ہاں، یہاں پر ایک اور نام آتا ہے وہ اسماعیل والیسع، اسماعیل اور یسع، تمام انبیاء ماشاءاللہ جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، آپ ان کو علم میں رکھتے ہیں، یعنی آپ کے علم میں ہے ان کے نام اور ان کے بارے میں، یعنی فیمس ہیں۔ حضرت یسع علیہ السلام کا نام آپ نے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے نیا ہوگا، یا آپ کیوریس ہوں گے ان کے اباؤٹ بھی، تو ان کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھے کہ حضرت یسع علیہ السلام کے حالات زندگی اور جائے پیدائش کا زمانہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن صرف اتنا معلوم ہو سکے کہ آپ یسع ابن افطوب، الف ف طا واو ب، افطوب ابن عجوز، عین جیم واو ز، یعنی آپ کا پورا نام یسع ابن افطوب ابن عجوز ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی اللہ عز و جل کے پیغمبر تھے۔ انشاءاللہ ان کو قصص الانبیاء میں ہر نبی کے حالات زندگی کو ڈسکس کیا جائے گا۔ یہاں ارشاد ہے نا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں تک سے بھی افضل ہیں، کیونکہ عالم کہا گیا ہے نا فضلنا علی العالمین، تو عالم یعنی جہان میں اللہ عز و جل کے سوا تمام موجودات داخل ہیں، اللہ خالق ہے، باقی تمام مخلوقات داخل ہیں، تو فرشتے بھی اسی میں داخل ہوئے، تو جب تمام جہانوں پر فضیلت دی تو فرشتوں پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔
فرمایا گیا کہ اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں پر جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اب یہاں پر نہایت غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نہایت خشیت الہی دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایسے انبیاء کی جن کی تعریف قرآن میں بیان کی گئی، جن کی زندگیوں کو قرآن کریم میں بہترین زندگیاں کہا گیا، اور رب العالمین نے اتنے پسندیدہ بندے کہا گیا، اور بالکل آخر میں کیا کہا؟ بالفرض، بالفرضات، یعنی کہ اگر یہ لوگ نعوذ باللہ شرک سے وہ پاک ہیں اور کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ میرے مکرمین میں سے ہیں، باعزت بندوں میں سے ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن کیا ان کی اتنی نیکی اور ان کی اتنی پرہیزگاری جن کا اتنا ذکر کیا گیا، رب آخر میں فرما رہا ہے اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ضرور ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ لہٰذا ہمیں ڈرنے، ہمیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ان انبیاء کے جہاں جوتے لگے ہیں اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے ہمارے اعمال، ہماری اوقات، لیکن ہم اپنے آپ کو کس قدر خشیت الہی سے دور کیے ہوئے ہیں، کس قدر ہم عذاب جہنم کو سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم نے آخرت کو آسان سمجھ لیا ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس تو عمل بھی کچھ نہیں ہے۔ اور رب العالمین کیا فرما رہا ہے ان انبیاء کے بارے میں، یعنی قوم کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا، تو ہم قوم بصیرت امت ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنے انبیاء کی جو شان بیان کی گئی ہے، ہماری ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اوقات، لیکن ہم بالکل بھی خشیت الہی دل میں رکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس آیت سے ہمیں اللہ رب العالمین کی خشیت سیکھنی چاہیے، رب کا خوف دل میں بٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے اور ایسے اعمال کرنے سے بچائے جس کی وجہ سے گزشتہ کی ہوئی نیکیاں بھی اکارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکی کرنے والا بنائے۔ پھر فرمایا گیا یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، اور اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی ارشاد فرمایا گیا کہ جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ کفار مکہ کتاب، حکمت اور نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان تمام چیزوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ اس سے کیا مراد ہوا؟ یعنی اگر ناشکرے ہم بن رہے ہیں، اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں، اگر ہم تردید کرنے والوں میں سے، اللہ رحم کرے ہم ایسے نہ ہوں، میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہی ہوں، اگر ہم نہ ماننے والوں میں سے ہیں تو نقصان تو ہمارا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے میں ایسی قوم لے آؤں گا جو شکر گزار ہوگی، میں ایسی قوم لے آؤں گا جو ماننے والی ہوگی۔ اور ایسا ہوا بھی، اس وقت کے کفار مکہ جو ضد میں، جو ہڈ حرامی میں نہیں مانے، آج وہ کہاں ہیں؟ کیا ان کا کوئی نام لیوا باقی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور اللہ کا نام آج بھی باقی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی ایکسیپٹ کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے نا، امت آ گئی نا جو ماننے والوں میں سے تھی۔ تو رب العالمین فرماتا ہے یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو جنہیں اللہ نے ہدایت کی تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔